بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ عرفات میں قیام کے ساتھ لاکھوں مسلمانوں نے حج ادا کیا، روحانی نظارے، خصوصی عبادتیں، دعائیں۔ اللہ نے فرقے بنانے سے منع کیا، قرآن مسلمانوں کو جڑ کر رہنے کا حکم دیتا ہے، اچھے اخلاق اپنائیں، حقوق ادا کریں۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج۔ حج گھمنڈی طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنا سکتا ہے، امریکہ اور دوست مسلمانوں میں اتحاد کے دشمن ہیں، خامنہئی کا پیام۔ رشین فوج نے خانہ جنگی کو روکا، ویگنر کی بغاوت کے بعد پوٹین کا پہلا خطاب، سپاہیوں کی تعریف، کہا مغربی ملک رشینز کو رشین سے لڑانا چاہتے ہیں۔ سوڈان کی ریپڈ سپورٹ فورس نے عید کے موقع پر 2 دن کے سیز فائر کا کیا اعلان، فوج خاموش۔ فلسطینی ریاست بننے کے راستے روکے جائیں، پارلیمنٹ کمیٹی سے نتن یاہو کا خطاب، کہا محمود عباس دور کے بعد کی تیاری کر رہے ہیں۔ نتن یاہو کے خطاب پر فلسطینی بھڑک اٹھے، کہا آزاد فلسطینی ریاست کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، مزاحمت بڑھے گی۔ ایک ملک میں الگ الگ قانون کیسے ہو سکتے ہیں، بھوپال میں مودی کا خطاب، کامن سول کوڈ کا کیس پیش کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حج کی۔ دنیا بھر سے آنے والے 25 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو حج کے سب سے بڑے رکن وقوف عرفات کے ساتھ مقدس فرض ادا کرنے کی خوش نصیبی حاصل ہوئی ہے۔ وقوف عرفات کے ساتھ ہی عملاً حج ادا ہو جاتا ہے۔ عرفات مینا کے قریب ایک میدان ہے جہاں جبل عرفات واقع ہے۔ اس موقع پر مسجد نمرہ سے حج کا خطبہ دیا گیا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے 1450 سال پہلے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا، جسے حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے۔ کرونا وائرس کی پابندیاں پوری طرح سے ہٹائے جانے کے بعد یہ پہلا حج ہے۔ اس کے علاوہ اسے تعداد کے اعتبار سے تاریخ کا سب سے بڑا حج کہا جا رہا ہے۔ مینا میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عازمین حج عرفات روانہ ہوئے اور عرفات میں قیام کے ساتھ ہی انہیں حج کی سعادت حاصل ہوئی۔ حاجیوں نے میدان عرفات اور جبل عرفات میں گڑ گڑا کر دعائیں کیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ کی رحمت طلب کی۔ ان حاجیوں کے لبوں پر تلبیہ کے کلمات تھے، یہ سب ایک لباس پہنے ہوئے تھے۔ إن الحمد والنعمة لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے جو استطاعت رکھنے والے تمام مسلمانوں پر فرض ہیں۔ مینا میں فجر کی نماز کے بعد ہی عازمین حج کے قافلے عرفات کی طرف جانے شروع ہو گئے۔ حاجیوں نے عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی۔ مسجد نمرہ میں سعودی علماء کونسل کے رکن شیخ یوسف بن محمد نے حج کا خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے ایمان والو، دنیا اور آخرت کے معاملات میں اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ اللہ نے فرقے بنانے سے منع کیا ہے۔ توحید کی دعوت تمام نبیوں میں مشترک رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے سوا تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے۔ نماز ادا کی جائے، زکوٰۃ دی جائے، غریبوں کی مدد کی جائے۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے وہ تمہیں
تمہیں دیکھ رہا ہو، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر برتری حاصل نہیں ہے۔ جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے اسی طرح جان و مال کی بھی حرمت ہے۔ شیخ یوسف نے کہا کہ دن رات کا آنا جانا اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی حدود کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ جس نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ہدایت سے دور ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں جڑ کر رہنا ضروری ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اختلاف ہو جائے تو قرآن و سنت کی طرف جائیں۔ قرآن میں مسلمانوں کے لیے جڑ کر رہنے کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھے اخلاق سے دوسروں کے دل میں جگہ پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے اخلاق رکھیں۔ شریعت کا مقصد ہے کہ مسلمان آپس میں جڑ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ماں باپ سے حسن سلوک کرنا چاہیے، گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا چاہیے بلکہ تقوی میں تعاون کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شیطان چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو، دین میں تمام تعلیمات مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے ہے۔ شیخ یوسف نے کہا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، مل جل کر رہنے میں رحمت ہے، الگ ہونے میں مصیبت ہے۔ اللہ کا خوف اختیار کرنا لازمی ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا، باطل سے دور رہنا بھی لازم ہے۔ اتفاق پیدا کرنا معاشرے، خاندان اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ، شوہر، بیوی اور بچوں کے حقوق کو اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں صبر کی تلقین کی ہے۔ شیخ یوسف نے کہا کہ تمام مسلمانوں کے لیے حج کے دن دعائیں کرنا لازم ہے۔ خطبہ حج کو دنیا بھر میں کروڑوں مسلمانوں نے ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے ذریعے لائیو دیکھا۔ خطبے میں کہا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ شریعت نے افواہیں پھیلانے سے منع کیا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس میں شک ہو تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں افواہیں پھیلا کر اس وجہ سے مصیبت میں نہ پڑ جاؤ۔ خطبہ حج کے دوران حجۃ الوداع کے خطبے کا حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ عرب ہوں یا عجم ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ آئے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب ایک لباس میں ایک اللہ کے حضور میں پیش ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا امیر غریب نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ سب مختلف ہیں لیکن اللہ کے حضور میں ساری مخلوقات ایک ہے۔ خطبہ حج کے بعد مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ خطبہ حج کے بعد حاجیوں نے سورج ڈوبنے تک عرفات میں قیام کیا، اس کے بعد وہ مزدلفہ روانہ ہو گئے۔ مزدلفہ میں حاجی مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ مزدلفہ میں آرام کریں گے اور شیطان کی علامتوں کو کنکر مارنے کے لیے کنکر جمع کریں گے۔ حاجی 10 ذی الحج یعنی چہارشنبے کو شیطان کی علامتوں کو کنکر ماریں گے، جسے رمی جمار کہا جاتا ہے۔ رمی جمار کے بعد اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں جانور ذبح کیے جائیں گے اور بال کٹوائے جائیں گے۔ بال کٹوانے کے بعد حاجی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ سعودی حکومت کی طرف سے حج کو پرسکون بنانے کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ مکہ، مینا، عرفات میں خاصی گرمی ہے۔ میدان عرفات میں ٹیمپریچر 45 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ والنٹیئرز ٹھنڈے پانی کی بوتلیں تقسیم کر رہے ہیں۔ فیلڈ ہاسپٹلز، موبائل ہاسپٹلز، ایمبولینس گاڑیوں کو تیار رکھا گیا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر کسی بھی حاجی کو وقت پر میڈیکل سہولت پہنچائی جا سکے۔ 160 سے زیادہ ملکوں سے حاجی یہ تاریخی حج ادا کر رہے ہیں۔ حج انسانی برابری کا عظیم اجتماع ہے جس میں تمام لوگ ایک لباس پہنے ہوئے ہیں اور ایک کلمہ ادا کر رہے ہیں۔ ان کے بیچ کوئی امیر یا غریب، کوئی بادشاہ یا غلام، کوئی گورا یا کالا نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں جو عجز و انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور میں سجدہ ریز ہیں اور دست بدعا ہیں۔ حاجیوں نے ملے جلے جذبات کا اظہار کیا۔ افغانستان سے آنے والے ایک حاجی حافظ اللہ نے کہا کہ یہ ان کے روحانی سفر کا سب سے خاص لمحہ ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سویڈن سے آنے والے عبداللہ الحماد نے بتایا کہ سعودی وزارت حج و عمرہ کی طرف سے پہنچائی جانے والی سہولتیں اور خدمات قابل تعریف ہیں۔ سعودی وزارت حج کے ترجمان محمد عبدالعلی نے بتایا کہ 6000 سے زیادہ بیڈز کے ساتھ 32 ہاسپٹلز قائم کیے گئے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ سالانہ مناسک حج انسانیت کے خلاف صہیونیوں اور گھمنڈی طاقتوں کے منصوبوں اور سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ حج 2023 کے موقع پر ایک پیغام میں سپریم لیڈر نے کہا کہ صہیونی اور گھمنڈی طاقتیں انسانی اخلاقیات کا زوال چاہتی ہیں، وہ اتحاد اور روحانیت کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ امریکہ اور دوسری گھمنڈی طاقتیں مسلمانوں میں اتحاد کی دشمن ہیں۔
یہ حج ایک ایسے وقت آیا ہے جب 7 سال بعد سعودی عرب اور ایران نے، جو مسلم دنیا کی 2 بڑی طاقتیں ہیں، سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چائنا کی مدد سے ایران سعودی دوستی سے مڈل ایسٹ کے بحرانوں پر اچھا اثر پڑ رہا ہے۔ سیریا کو 12 سال بعد عرب لیگ میں شامل کیا گیا ہے۔ یمن میں جنگ تھمی ہوئی ہے۔ لبنان بحران کو حل کرنے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے اپنے سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ملک میں خانہ جنگی یا سول وار کو روکا ہے۔ حال ہی میں رشیا کی پرائیویٹ آرمی ویگنر نے بغاوت کر دی تھی، جو ناکام ہو گئی ہے۔ ولادیمیر پوٹین نے فوج سے خطاب کرتے ہوئے اس کے رول کی تعریف کی۔ اس دوران رشیا کی وزارت دفاع نے کہا کہ ویگنر گروپ اپنے بھاری ہتھیار فوج کے حوالے کر دے گا اور اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس سمجھوتے میں بیلاروس نے اہم کردار ادا کیا۔ ویگنر چیف اس ڈیل کے تحت بیلاروس میں پناہ لیں گے۔ رشیا کے میڈیا میں سیکیورٹی سروس (SFB) کے حوالے سے کہا گیا کہ ویگنر کے باغی سپاہیوں کے خلاف غداری کے کیسز برخاست کر دیے گئے ہیں۔ ویگنر فائٹر سے کہا گیا ہے کہ وہ یا تو رشین فوج میں شامل ہوں یا اپنے گھر چلے جائیں یا بیلاروس روانہ ہوں۔ ویگنر چیف یگونی پریگوزن نے کہا کہ ان کی بغاوت پرائیویٹ آرمی پر سیدھے کنٹرول کے حکومت کے منصوبوں کا جواب تھی۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے رشیا چھوڑنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد وہ بیلاروس کے دارالحکومت منسک چلے گئے۔ اسی شہر میں بیلاروس کے لیڈر الیگزینڈر لوکاشنکو نے کہا کہ یہ بغاوت دردناک تھی۔ بغاوت کے دوران انہوں نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ وہ لڑائی کے لیے تیار رہے۔ پوٹین نے کہا کہ فوج اور عوام باغیوں کے ساتھ نہیں تھے۔ صدر نے کرملن کے اندر ایک اسکوائر پر جمع فوجی عہدیداروں سے خطاب کیا۔ اس موقع پر وزیر دفاع سرجی شیگوف بھی موجود تھے۔ پوٹین نے بغاوت کے دوران ہلاک رشین پائلٹس کے احترام میں 1 منٹ کی خاموشی منائی۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو کو بغاوت سے نمٹنے کے لیے یوکرین سے اپنے سپاہیوں کو واپس بلانا نہیں پڑا۔ پوٹین نے کنفرم کیا کہ ویگنر کی بغاوت کے دوران بعض سپاہی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ مرنے والے سپاہیوں کی تعداد کتنی ہے۔ پوٹین نے الزام لگایا کہ مغربی ملک چاہتے ہیں کہ رشینز ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ بغاوت کے بعد پہلی مرتبہ قوم سے خطاب کرتے ہوئے پوٹین نے کہا کہ انہوں نے خون خرابے کو ٹالنے کے لیے ضروری حکم جاری کیے تھے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ جوابی حملوں میں تمام محاذوں پر پیش قدمی ہو رہی ہے۔ اس دوران زپوریزھیا اور بعض دوسرے مقامات پر حملے جاری ہیں۔ تازہ حملوں میں کم سے کم 2 لوگوں کے مرنے کی تصدیق کی گئی ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ کراؤن پرنس نے اس موقع پر بغاوت کو روکنے کے لیے پوٹین کی طرف سے اٹھائے گئے فیصلوں کی تائید کی۔ ویٹیکن نے کہا کہ پوپ فرانسس کے ایک نمائندے امن کوششوں کے سلسلے میں ماسکو کا دورہ کریں گے۔ یہ دورہ 28 اور 29 جون کو ہوگا۔ اس دوران کرملن نے کہا کہ یوکرین کے ساتھ امن بات چیت کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ سوڈان کی ریپڈ سپورٹ فورس نے عید کے موقع پر 2 دن کے سیز فائر کا اعلان کیا ہے۔ ریپڈ سپورٹ فورسز کے چیف محمد حمدان داغلو ہمتی نے فیس بک پر ایک آڈیو میسیج میں کہا کہ ہم اپنے طور پر سیز فائر کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن ہم ضرورت پڑنے پر اپنا بچاؤ کریں گے۔ RSF چیف نے امید ظاہر کی کہ عید سوڈانی عوام کے درمیان صلح کا موقع ثابت ہوگی۔ انہوں نے جنگ کی وجہ سے انسانی تکلیفوں کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم جنگ کے بعد مزید مضبوط اور متحد بن کر ابھریں گے۔ سوڈان کی فوج نے سیز فائر کے اعلان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ سوڈان میں اپریل میں جنگ شروع ہوئی تھی۔ فوج اور RSF کے درمیان اس لڑائی میں اب تک کم سے کم 2000 سویلینز ہلاک ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو نے فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا، جس پر فلسطینیوں نے غصے کا اظہار کیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم کے تبصرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل عالمی قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس سے فلسطینی مزاحمت میں اضافہ ہوگا۔ نتنیاہو نے پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ آزاد فلسطینی ریاست کے لیے فلسطینی امنگوں کو ہر طرح سے بلاک کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم محمود عباس کے بعد کے دور کی تیاری کر رہے ہیں۔ فلسطینی صدر کے ترجمان نبیل ابو ردینا نے کہا کہ ایک آزاد اور فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت مشرقی قدس ہوگا، اس کے سوا سیکیورٹی اور استحکام حاصل کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریاست کا وجود ایک حقیقت ہے جسے 140 سے زیادہ ملک تسلیم کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ناجائز قبضوں کو برخاست کیا جائے۔ نبیل ابو ردینا نے کہا کہ نتنیاہو کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کے اصل ارادے کیا ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے نتنیاہو کے بیان کو رد کر دیا۔ وزارت نے کہا کہ نتنیاہو کے اسٹینڈ سے دہشت گرد ایلیمنٹس کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ مزید جرائم کریں۔
यूनाइटेड नेशंस में फ़लस्तीन के साबिक़ नुमाइंदे नासिर अल-क़िदवा ने बताया कि इसराइली हुकूमत हल नहीं चाहती और इसके नतीजे में ख़ित्ता जहन्नुम बन जाएगा। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू या इसराइल को कोई हक़ नहीं है कि वो फ़लस्तीनियों को आज़ाद रियासत के हक़ से महरूम रखें। एक दिन पहले इसराइल की कट्टर हुकूमत ने 5600 नई हाउसिंग यूनिट्स की तामीर को मंजूरी दी। यहूदी बस्तियों का फैलाव इसराइल फ़लस्तीन बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल और फ़लस्तीन के वज़ीरों ने मग़रिबी किनारे की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की। लौटते हैं इंडिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कॉमन सिविल कोड की पुरज़ोर तायीद की है। उन्होंने कहा कि क्या ये मुमकिन है कि एक घर के हर रुकन के लिए अलग अलग उसूल हों। मध्य प्रदेश के भोपाल में ख़िताब करते हुए मोदी ने कहा कि हमारे मुल्क में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि कॉमन सिविल कोड लाया जाए। उन्होंने बिहार के पटना में अपोजिशन की मीटिंग पर भी तनकीद की और आवाम को मशवरा दिया कि वो बीजेपी को वोट दें। भोपाल में वज़ीर-ए-आज़म ने 5 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाई। वज़ीर-ए-आज़म ने भोपाल में ख़िताब करते हुए अपोजिशन की पटना मीटिंग पर चोट की और कहा कि मीटिंग में मौजूद हर लीडर स्कैम्स की एक तारीख रखता है और अगर ये लोग आ जाएं तो करोड़ों रुपए के स्कैम्स यकीनी हैं। कॉमन सिविल कोड के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर रिएक्शन देते हुए सीपीआई लीडर एम ए बेबी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मणिपुर के बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा। ये एक अहम मसला है जिस पर सबसे पहले उन्हें बोलना चाहिए। वो नॉर्थ ईस्ट रियासत को जलते देखकर मुतमईन हैं और अब चाहते हैं कि पूरे मुल्क में आग लगे। कॉमन सिविल कोड का मकसद माइनॉरिटी कम्युनिटी पर हमला है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने 3 तलाक, कॉमन सिविल कोड और पसमानदा मुसलमानों के बारे में बयानात के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तनकीद की। हैदराबाद के एमपी ने साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा के बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि मोदी ओबामा के मशवरे को समझ नहीं पाए हैं। क्या वज़ीर-ए-आज़म हिंदू गैर मुनक़सिमा ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इस वजह से मुल्क को हर साल 3064 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ओबामा ने CNN को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर इंडियन माइनॉरिटीज़ के हुकूक छीने गए तो इंडिया टूट सकता है। वज़ीर-ए-आज़म पर पसमानदा मुसलमानों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने का इल्ज़ाम लगाते हुए ओवैसी ने कहा कि एक तरफ उनके मोहरे मस्जिदों पर हमले करते हैं, मुसलमानों की रोज़ी रोटी छीनते हैं, उनके घर गिराते हैं और उनकी लिंचिंग करते हैं, तो ये लोग पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं। उन्होंने निशानदही की कि मोदी की हुकूमत ने गरीब मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप रोक दी। सदर मजलिस ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों से वोट मांगने से पहले बीजेपी कारकुनों को घर घर जाकर इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके तर्जुमान ने शान रिसालत में गुस्ताखी की है। मोदी के इस बयान पर कि 3 तलाक पाकिस्तान में भी बैंड है, उन्होंने कहा कि क्यों मोदी पाकिस्तानी कानून से तहरीक हासिल कर रहे हैं। मोदी ने भोपाल में कहा था कि इजिप्ट, कतर और पाकिस्तान में भी 3 तलाक पर पाबंदी है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी है और इससे पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अरफात में क़याम के साथ लाखों मुसलमानों ने हज अदा किया। रूहानी नज़ारे, खुसूसी इबादतें, दुआएं। अल्लाह ने फ़िरक़े बनाने से मना किया। कुरान मुसलमानों को जुड़कर रहने का हुक्म देता है। अच्छे अखलाक अपनाएं, हुकूक अदा करें। मस्जिद निमरा में खुतबा हज। हज घमंडी ताकतों की साजिशों को नाकाम बना सकता है। अमेरिका और दोस्त मुसलमानों में इत्तेहाद के दुश्मन हैं, खामेनाई का बयान। रशियन फौज ने खाना जंगी को रोका। वैगनर की बगावत के बाद पुतिन का पहला खिताब, सिपाहियों की तारीफ। कहा मगरबी मुल्क रशियंस को रशियन से लड़ाना चाहते हैं। सूडान की रैपिड सपोर्ट फोर्स ने ईद के मौके पर 2 दिन के सीज फायर का किया ऐलान। फौज खामोश। फ़लस्तीनी रियासत बनने के रास्ते रोके जाएं। पार्लियामेंट कमेटी से नेतन्याहू का खिताब। कहा महमूद अब्बास दौर के बाद की तैयारी कर रहे हैं। नेतन्याहू के खिताब पर फ़लस्तीनी भड़क उठे। कहा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुज़ाहमत बढ़ेगी।
ایک ملک میں الگ الگ قانون کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھوپال میں مودی کا خطاب، کامن سول کوڈ کا کیس پیش کیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول اللہ فراست کو دی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔